یہ آپ کا نابینا پن ہے، اور اسی لیے مذہبی بدرو کلیسیا میں بہت بڑھ گئی ہے، اور دنیا ہمارے ساتھ کچھ کرنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بدصورت ہیں، ہم جاذب نظر نہیں۔ سب سے پہلے میں فقط یہ فرمان اور اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ جو کوئی یہ کلام سنے، وہ چاہے پاکستان، ترکی، افغانستان، عراق، ایران یا 200 سے زائد اقوام میں کہیں بھی ہو جہاں یہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے، میں یسوع مسیح کے نام میں وہاں کی سرزمین کی ہر کلیسیا میں جہاں یہ نشریات چل رہی ہے، میں وہاں ہر طرح کی مذہبی شیطانیت مکمل طور پر عذاب پائے اور دور ہو جائے۔ اس وقت میں مشرق وسطیٰ کی کلیسیا سے مخاطب ہوں، کیونکہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی افریقہ کی کلیسیا میں جانتی ہوں کہ بہت مذہبیت ہے، اور میں یسوع کے نام میں دعا کرتی ہوں کہ خدا ان اقوام میں موجود مذہبی ابلیسیت کی ہر رمق کو دور کر دے، کیونکہ مذہبی ابلیسیت، میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ مذہبی روح، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو احساس ہو کہ یہ کتنی سنجیدہ بات ہے۔ یہ مذہبی ابلیسیت قتل کرنے کی روح ہے، یہ آپ کو جسمانی یا باطنی طور پر مار ڈالے گی، یہ آپ کی جان کی قاتل ہے، یہ انتہائی خطرناک تاریکی کی شیطانی قوت ہے۔ دراصل میں نے رہائی پر ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ عنقریب شائع ہونے والی ہے، اور اس میں نے مذہبی افریت کی جگہ ایزابل، اژدہا اور دوسری چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ خدا نے مجھ سے کلام کر کے فرمایا، ارے یہ مخالف مسیح کی روح ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ خدا نے فرمایا مذہبی افریت مخالف مسیح کی روح ہے۔ اس نے فرمایا یہودیوں نے میرے بیٹے کو مصلوب نہیں کیا، بلکہ مذہبی افریت نے کیا تھا۔ ہماری جنگ گوشت اور خون سے نہیں، بلکہ ہماری جنگ تاریکی کی قوتوں سے ہے۔ اور اس نے فرمایا یہودیوں نے اسے مصلوب نہ کیا تھا، بلکہ یہ تو مذہبی بدرو تھی، اور تمہیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ مذہبی بدرو مخالف مسیح کی بدرو ہے، اور آج وہ کلیسیا میں ہے۔ یہ کیسا خوفناک ہے، لیکن آج ہم اسے فاش کریں گے اور لوگ سنیں گے، کیونکہ میں ترکی میں کلیسیا کو جانتی ہوں، میں ایران کی کلیسیا کو جانتی ہوں، میں یورپ میں کئی کلیسیاؤں کو جانتی ہوں، مشرق وسطیٰ، حتیٰ کہ امریکہ اور حتیٰ کہ مغربی دنیا۔ آپ مذہبی بدرو کو ہر جگہ دیکھیں گے۔ مقدس لوکا 18:9-14۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے۔ آپ یہ جانتے ہیں، ٹھیک؟ ایک فریسی اور دوسرا معصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، اے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں باقی آدمیوں کی طرح ظالم اور بے انصاف، زناکار یا اس معصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہیکی دیتا ہوں۔ معصول لینے والے نے اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں؟ کوئی اپنے تاثرات اور اپنی قدرت کے کاموں سے پاکیزگی اور رہائی اور راست بازی پانے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو ناچیز جانتا ہے، اور مذہبی افریت کے یہی کام ہے کہ روحانی موازنہ کرے۔ آپ خود کو اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور پھر وہ دوسرا اپنی چھاتی پیٹ کر کہتا ہے، حتیٰ کہ وہ آسمان کی طرف نظر بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو فریسی کے مقابلے میں کمتر سمجھتا ہے۔ بس میں چاہتی ہوں کہ اب آپ درست سوچیں، جب بھی بائبل پڑھیں، چاہے آپ فریسی کو پڑھیں، چاہے شریعت کے
رہنماؤں کو پڑھیں، شریعت کے اساتذہ کو پڑھیں، اور آپ قدیم ترین ہیکل کے رہنماؤں کو پڑھیں یا وہاں کے سردار کاہنوں کی بابت پڑھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ بس ان کے القابات کو مذہبی افریت سے تبدیل کر دیں۔ اس لیے آپ چاروں اناجیل میں جو کچھ بھی سرخ روشنائی میں لکھا ہوا دیکھیں، وہ اس مذہبی افریت یا بدرو کے خلاف مسیح کا بیان ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ کیسے مسیح کی نظر سے شناخت کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ لوگ واقعی حیران کن بات کرتے ہیں کہ آپ کیسے مسیح کی نظر سے شناخت کر سکتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اوہ اگر تمہیں خدا کے سچے کردار سے واقف ہونا ہے تو سرخ روشنائی میں لکھے ہوئے کو پڑھیں۔ مگر میں اس سے اتفاق نہیں کرتی، کیونکہ سرخ رنگ میں تو انسانوں نے شائع کیا ہے، مگر بائبل کا ہر لفظ سرخ رنگ میں ہے کیونکہ یہ خدا نے لکھوایا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا امتیاز کریں گے جو مسیح نے فرمایا، اس کو اس طرح لکھنے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ کامل اور زور دار ہے۔ مگر لوگ پرانے عہد نامہ کے خدا اور نئے عہد نامہ کے خدا کو الگ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ بہت سا دھوکہ اور الجھاؤ پیدا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ مقدس متی 23 پڑھتے ہیں تو آپ متی 23 میں پڑھتے ہیں تو آپ کو تمام لعنتیں نظر آتی ہیں۔ وہ فرماتا ہے اے فریسیوں اور شرع کے استادوں، وہ مذہبی رہنماؤں پر لاد رہا ہے۔ افسوس کا مطلب لعنت ہی تو ہے، تم پر لعنت ہو۔ وہ مذہبی بدرو گرفتہ رہنماؤں سے مخاطب ہے، اس لیے اس کے لہجے میں آپ سے بات کروں گی۔ میں نے اسے پڑھا تو خدا نے چند برس قبل ایک حیرت انگیز گواہی میرے ذہن میں ابھاری۔ میں ایک کانفرنس میں خطاب کر رہی تھی، انہوں نے مصباح کو کھولا اور ایک جوڑا وہاں آیا، کیونکہ میں ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کتنے آپ کو پتا ہے اس منسٹری میں کتنے دہشت گردوں اور غیر قوم کی خواتین نے نجات پائی ہے۔ مگر یہ تو مغربی دنیا، امریکہ میں ایک بڑی کانفرنس تھی، اور یہ جوڑا دعا کروانے والوں کی قطار میں کھڑا ہوا تھا، اور انہوں نے ازدواجی زندگی کے لیے دعا کا کہا۔ لیکن میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ تھی، کیونکہ میں ذہنی طور پر واقف تھی کہ مجھے بہت سے بنیاد پرستوں اور مختلف روحوں سے واسطہ پڑا ہے۔ میں نے خطرناک بدروہیں دیکھی ہیں۔ اور بیوی نے بات شروع کی اور کہا، خیر پلیز ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ ہماری شادی ٹوٹ رہی ہے اور میرا شوہر میرے روحانی معیار پر ہم آہنگ نہیں ہو رہا۔ میں خدا کے ساتھ کیسے چل رہی ہوں؟ میں ہر ہفتے روزہ رکھتی ہوں، اور میں نے کہا اوکے، میں وقت روح القدس کے پھل یعنی ضبط نفسی پر عمل کر رہا ہوں کہ اسے پیٹتا نہیں۔ اس لیے میں نے کہا وہ یوں ہے کہ میں روزہ رکھتی اور ہر وقت دعائیا عبادت پر جاتی ہوں، میں ہر وقت بائبل سٹڈیز پر جاتی ہوں، اور پھر میں ہر وقت مسیحی چینل دیکھتی ہوں۔ میں اپنی زندگی میں صرف یہی کرتی ہوں، اور میرا شوہر میرے ساتھ کبھی عبادات پر نہیں جاتا، وہ میرے ساتھ بائبل سٹڈی پر نہیں جاتا، وہ ہمارے خاندان کے ساتھ صرف اتوار کو چرچ جاتا ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ اگر وہ بھی ابھی اپنے نیم گرم پن سے توبہ کرے تو ہماری ازدواجی زندگی شفایاب ہو جائے گی۔ وہ شخص وہیں کھڑا تھا اور وہ ہر بات اس کے سامنے کہہ رہی تھی، اس لیے میں اپنے دل میں روح القدس سے رہنمائی مانگتے ہوئے اس خاتون کو جسمانی رد عمل نہیں دینا چاہتی تھی۔ روح پاک مدد فرما۔ میں اس شخص کی طرف مڑی اور کہا کہ کیا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ تمہارا شیڈیول کیا ہے؟ کیا یہ سب درست ہے؟ اس نے کہا میں سارا ہفتہ کام کرتا ہوں۔ یہ خاتون خانہ ہے، کام نہیں کرتی۔ میں گھر آتا ہوں اور ویکنڈ پر جب یہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، اور اس نے فقط اتنا ہی کہا، خیر جب یہ سب کر رہی ہوتی ہے تو میں بچوں کو سنبھالتا ہوں، میں انہیں پارک میں لے جاتا ہوں، میں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں، میں انہیں ان کی بیس بال گیم پر اور ہر جگہ لے کر جاتا ہوں، میں یہ سب کام سنبھالتا ہوں تاکہ وہ اپنی بائبل سٹڈی پر جا سکے۔ اور پھر اس نے بتایا کہ میں ہر وقت اپنی کار میں آڈیو بائبل سنتا ہوں، میں ستائش سنتا ہوں، میں ستائش سنتا رہتا ہوں اور کوئی چیز نہیں سنتا، میں ستائش سننا بہت پسند کرتا ہوں، میں اپنی کار میں عبادت کرتا رہتا ہوں، میری ایک اچھی دعائیا زندگی ہے۔ مگر وہ اس جملے کے وسط میں ٹوٹ گیا کیونکہ اس کو بڑی ملامت سہنا پڑی تھی اور اسے الزام تراشی ملی تھی۔ آپ دیکھیں، آپ کو الزام نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ جو مسیح یسوع میں ہے وہ بے الزام ہے،
اور بعض اوقات لوگوں کی ملامت شخصی ملامت، اور اگر آپ اجازت دیں تو خود سے نفرت بن جاتی ہے، اور یہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے شروع کیا اور ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا میں بہتر ازدواجی زندگی چاہتا ہوں، میں بہتر طور پر خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہے۔ اور وہ شخص پچھتاتا رہا تھا، اور میں صدمے میں تھی کہ وہ کیسی دشمن اور ظالم اور اسے حقارت سے دیکھتی تھی۔ اور میں نے اس کی طرف مڑ کر اسے بتایا میرے پاس اس کا حل ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اگر تم واقعی ایسا کرنا چاہتی ہو تو تم اپنی ازدواجی زندگی ابھی ٹھیک کر سکتی ہو۔ کیا تم ایسا کرنے پر راضی ہو؟ اس عورت نے کہا میں کچھ بھی کروں گی، میں شدت سے اسے ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ خدا کو طلاق سے نفرت ہے۔ اور وہ اس طرح کے حوالے بتانے لگی، وہ مجھے حوالوں سے دھو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری ازدواجی زندگی کامیاب ہو، بس مجھے بتائیں کہ کیا کروں۔ اور اس کا خیال تھا کہ میں اسے 10 سلام مریم یا ایسا ہی کچھ کروں گی، یا کہوں گی کہ اپنے خاوند کو گھسیٹتی ہوئی ادھر لاؤ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ بائبل سٹڈی پر جاتی ہے، اپنا کام چھوڑ دو اور اپنی بیوی کے ساتھ بائبل سٹڈیز پر جاؤ۔ مگر میں نے صرف یہ کہا کہ تم صرف اتنا ہی کرو اور یہ کارآمد ہوگا۔ میرا وعدہ رہا، اس وقت تمہیں مذہبی بدرو کو ملامت کرتے ہوئے توبہ کرنا ہوگی، اور اگر تم راضی ہو تو میں تمہارا ساتھ دوں گی، ازدواجی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس نے اپنے ہاتھ یوں جھٹکے اور چلی گئی، اور اس کے خاوند نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور کہا شکریہ، پس وہ بھی چلا گیا۔ لیکن جب میں لوگوں کے لیے دعا کر رہی تھی، سب لگ بھگ 100 لوگ ہوں گے، تقریباً 2 گھنٹے سب کے لیے دعا کرنے کے بعد میں تھک چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ جوڑا وہیں کھڑا ہے، پس وہ نہیں گئے، وہ لوٹ آئے۔ وہ آئی اور توبہ کی اور مذہبی بدرو کو ڈانٹا، کیونکہ وہ یہ کرنے اور وہ نہ کرنے کے انتہائی سخت ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ اور 1 مہینے کے اندر اندر، صرف 1 مہینے میں مجھے اس کی کال آئی کہ ان کی ازدواجی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے مذہبی بدرو تکلیف دہ ہوتی ہے، نہ کہ مسا شدہ۔ یہ بہت چڑھانے والی ہوتی ہے، اس کا احساس جان کو ریتنے والا ہوتا ہے۔ آپ کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، آپ چرچ آتے ہیں، شاندار عبادت کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن آپ کسی سے تعلق بناتے اور اچانک چھوڑ جاتے ہیں اور خود میں سوچتے ہیں کہ جس طرح میں محسوس کر رہی ہوں ایسا کیوں ہے؟ اور غالب امکان ہے کہ آپ کا تعلق کسی انتہائی مذہبی بدرو گرفتہ شخصیت سے قائم ہو جائے۔ یہ روح خوشی چھین لینے والی ہوتی ہے، یہ خوشی کا چور ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ مذہبی بدرو کے زیر اثر ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی شادمانی نہیں ہوتی، اور وہ آپ کو بھی خوش نہیں رہنے دیں گے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے لوگ میری گواہی نہیں جانتے۔ جب میں مذہبی لوگوں میں جاتی ہوں وہ میری عیب جوئی کرتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ یا تو میں بگڑی ہوئی ہوں یا مجھ میں بہت بچپنا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ 40 برس کی عمر تک میں نے بچپن دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے نوجوانی دیکھی ہی نہ تھی، میں نے بطور دوشیزہ زندگی گزاری ہی نہ تھی۔ 40 برس بعد خدا نے مجھے بچپن دیا، اس لیے میں بعض اوقات احمقانہ باتیں کر جاتی ہوں، میں بعض اوقات ہنستی ہوں۔ شیلا کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب میں اس کے سامنے بیٹھتی ہوں اور وہ میرا میک اپ کرتی ہے تو ہم بس بچے بن جاتے ہیں۔ اس نے بھی اپنی زندگی کا کچھ حصہ مس کر دیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ پس ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں دیکھے تو کہے گا یہ کتنی بے وقوف ہیں۔ آپ دیکھیں، کیونکہ جو یہ کہتا ہے وہ مذہبی بدرو گرفتہ ہے، کیونکہ اس سے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ ہر بات کو سنجیدگی، تنقید اور ملامت سے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے۔ یہ آپ کو لوٹ لے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے گھر میں ہو۔ اس طرح کی شخصیت شاید آپ کی والدہ یا آپ کا والد ہو جن سے نسبت ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ تھوڑی مایوسی، تھوڑی عدم شادمانی محسوس کر رہے ہیں تو پلیز واپس جا کر دیکھیں کہ یہ افریت کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ یہ شادمانی چرانے والا ہے۔ بہت سے لوگ، میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ تاریکی کی قوتیں ہوتی ہیں، اور میں یہ اکثر کہتی ہوں، میں یہ آغاز میں ہی کرتی ہوں، اگر اس معاملے میں تینوں کرتی ہوں اور کسی کی رہائی کے لیے آپ کرتے ہوں تو 100% کامیابی ہوگی، صرف اگر وہ ہستی رضامند ہو۔ آپ ان کو رہائی نہیں دلا سکتے جو اپنی بدروحوں سے پیار کرتے ہیں، اور میرا یقین کریں ایسے لوگ ہیں جو اپنے افریتوں سے پیار کرتے ہیں، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ آپ دھوکے
اور جھوٹ کو یہ ایک چیز ہے، کیونکہ بے اعتقادی کہتی ہے کہ میں تمام ابلیسیت سے رہائی نہیں پاؤں گی، اس کے تمام جھوٹوں سے۔ میری تو عصمت دری ہوئی ہے، اوکے ایسا ہوا، لیکن اب آپ کا مستقبل ہے۔ نہیں، میں تو یہ دھوکہ اور جھوٹ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے دوسرا یہ کہ جادوگری جو کہ نکلی ہے، ایک بدروح، اور تیسرا مذہبی عفریت ہے۔ اگر آپ یہ تینوں اس شخص سے ہٹا دیں، اور پہلے اسے ان کی بابت علم نہ تھا، تو میرا وعدہ ہے کہ آپ کا بدروح نکالنا اور رہائی کا کام کامیاب ہوگا۔ اور اسی لیے رشتہ قائم کرنے کے بجائے نقلی مذہب اتنا اہم ہے۔ بس یہ ایک مانوس روح ہے، مذہبی بدروح ایک شناسا روح ہے، اور یہ کسی شخص، گروپ، کلیسیا یا قوم میں قوت پانے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ قوتی طور پر مذہبی ہوتے ہیں، ابلیسی طور پر دنیا کے مذہبی ممالک اور بہت سے تو غیر قوموں کی دنیا میں ہیں۔ وہ غیر قوموں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بھارت ایک مذہبی ملک نہیں کہلاتا، جس میں تقریباً 150 ملین غیر قوم کے لوگ ہیں، لیکن بھارت ایک انتہائی مذہبی ملک ہے، اور مذہبی عفریت 2 تاریکی کی قوتوں میں سے ایک ہے، بھارت کی بڑی قوتیں۔ یہ بدروح ایک شناسا روح ہوتی ہے جو لوگوں کو مسیح سے رشتہ رکھنے سے روکتی ہے۔ یہ ایک شیطانی اور ظالم بدروح ہے۔ مذہبی بدروح کے زیر اثر رہنے والے رشتوں میں ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں۔ قانون پرستی ایسے اثر کے نیچے ہیں۔ اگر آپ مذہب کا خیال رکھتے ہیں، مذہبی بدروح قانون پرستی کروائے گی، کیونکہ قانون پرستی ابلیسیت کی روح کے درخت کی شاخوں میں سے ایک ہے۔ وہ بڑے سخت گیر ہیں، کیونکہ قانون پرستی کا فوکس دوسرے رخ پر ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کرتی ہوں، اگر آپ یہ کرتے ہیں تو نجات پاتے ہیں۔ میں یہاں رک کر آپ کو چند گواہیاں سنانا چاہتی ہوں۔ ان میں سے ایک میرا خاوند ہے۔ میرا خاوند سابقہ گروہی رکن تھا، جسے فوڈ پوائزننگ سے نجات ملی، اور نجات پانے کے فوراً بعد اس نے اپنی داڑھی کاٹ دی اور کانوں میں بالی اتار دی، اور پھر وہ مکمل طور پر تبدیل ہوا اور اپنی لیبل کاٹ ڈالی، اور پھر مسیحی ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک رات اس کی زندگی میں ایک دن اور رات کا فرق تھا، لیکن اگر وہ پھرتا پھراتا لوگوں کو بتاتا کہ تمہیں اپنی داڑھی کاٹنا اور بالیاں پہننا چھوڑنا ہوگا اور کینسل کرنے کی ضرورت ہے، اوکے، میں کینسل کرنے کی تائید نہیں کرتی، ہمارے پاس اب بھی کیبل نہیں ہے، لیکن اگر وہ مسیحیت اور نجات کو ان چیزوں کی بنیاد پر تبدیل کرتا تو یہ قانون پرستی ہوتا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، حتیٰ کہ آپ لوگوں سے یہ بھی کہہ سکتے میں شراب نوشی کی قطعی تائید نہیں کرتی، لیکن آپ اس پر تبلیغ کر کے اسے نجات کا حصہ نہیں بنا سکتے اور نہ عیب جوئی کر سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ میں سوچتی ہوں، اور دوبارہ میرا شوہر، انہوں نے 25 برس پہلے شراب پینا چھوڑ دی تھی، حتیٰ کہ ہماری ملاقات سے پہلے ہی انہوں نے اپنے حلق سے نیچے شراب کا ایک قطرہ نہیں اتارا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اس کی کبھی منادی نہیں کرے گا، کیونکہ یسوع کا پہلا معجزہ پانی کو میں بنانا تھا۔ لیکن میں اب بھی منبر سے شراب نوشی کو نہ تو مشہور کرتی ہوں اور نہ ہی اس کی تائید کرتی ہوں۔ ذاتی استحقاق ہے جو میں لوگوں پر انہیں تھوپتی ہوں۔ جس گھڑی آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ نجات کے قوانین بنتے جاتے ہیں، اور یہ جہنم کے گڑھے سے ہیں۔ یہ بدروح کا کام ہے، اور آپ گشت کرنا شروع کرتے اور اس طرح کے مسیحی بن جاتے ہیں، اور آپ ایسے ہی مسیحی ہوتے ہیں۔ اور ذرا اس خاتون کو دیکھیں جو دوسروں کو ناچیز جانتی ہے، اور اس کے دوران ہم فریسی بن جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یسوع کے ساتھ رابطہ کھو بیٹھتے ہیں۔ کیسی دکھ کی بات ہے۔ آپ کے خیال میں مسیحی گھرانوں سے تعلق رکھنے والے خود ساختہ مسیحی، ان کی غالب اکثریت، اسے سنیں، اب لوگ مجھے لکھیں گے کہ خیر ہم تو کامل مسیحی خاندان ہیں اور ہمارے بچے خدا کی خدمت نہیں کرتے۔ اوکے، ہم ایک گری ہوئی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن میرا وعدہ رہا کہ مسیحی گھرانوں سے آنے والی بچوں کی اکثریت خدا کی خدمت نہیں کرنا چاہتی، وہ مسیح کی خدمت کرنا نہیں چاہتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیوں؟ کیونکہ ان کی پرورش مذہبی بدروح کے زیر اثر ابلیسی ظلم سے ہوئی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اس کے
ہم اس کے مجرم تھے۔ میں اور میرے شوہر نے بہت برس دیکھا۔ جب ہم اپنی بیٹی کی پرورش کر رہے تھے، ہم مذہبی بدرو کے زیر اثر کام کرتے تھے۔ میں اب اس کا اقرار کر رہی ہوں، لیکن جس گھڑی ہماری بیٹی دنیا میں گئی، جس گھڑی ہم نے توبہ کی اور اس بدرو کو نکالا، تو ہماری بیٹی پوری قوت سے یسوع کے پاس لوٹ آئی اور وہ مشنری خدمت گزار بنی، بائبل کالج میں گئی اور آج وہ صرف 21 برس کی ہے۔ اس کی ملاقات اپنے شوہر کے ساتھ مشن فیلڈ پر ہوئی اور وہ بائبل سٹڈیز کا اور انعقاد کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ میرا ایمان ہے کہ 6-7 برس قبل، زیادہ عرص نہیں ہوا، میں اور میرا شوہر خداوند کے سامنے بیٹھے اور رو رو کر کہا، خداوند ہم مذہبی لوگ ہیں اور ہم اس بدرو کے لیے دروازہ کھولنے سے توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اسے اسی وقت یسوع کے نام میں نکال دینا چاہتے ہیں۔ اور کیا ہم نے کبھی روح القدس سے نہ سنا تھا؟ ہاں، ہم بجلی کے سوئچ کی طرح یہ کر سکتے ہیں۔ آپ بجلی کے سوئچ کی طرح ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے لوگوں کو اپنی زندگی پر نبوت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور وہ اتنے طاقتور تھے اور اگلے دن وہ یوں تھے۔ آپ ایسے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے کس پر بھروسہ کیا اور پھر علم ہوا؟ آپ نے کہا یہ عورت تو خدا کی بندی ہے۔ اے دوست، اگلے دن یہ عورت بدرو ہے کہ شیطان؟ یہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے روح پاک سے سنا ہے، مگر یہ بجلی کے سوئچ جیسا ہے۔ اس کا انحصار آپ کی مرضی پر ہے۔ آپ ابھی ابلیسیت میں جا سکتے ہیں۔ لوگ اس وجہ سے سمجھ نہیں پاتے، وہ یوں ہیں، مجھے نجات مل چکی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں نے اپنی نجات کھو دی ہے؟ تو میں نے جواب دیا، بے شک اب بھی تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اگر تم کسی ذہنی مریض کے پاس جاؤ گی تو بے شک تم ابلیسی دائرے میں کام کرو گی۔ اگر تم جا کر دیکھو گی کہ یہ ہفتہ تمہارے لیے کیسا رہے گا تو بے شک یہ قانون پرستی نہیں بلکہ نہیں ہوگا، یہ سچ ہے۔ بس آپ رشتے سے مذہب میں فوراً تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ شناسا ہے، یہ مانوس روح ہے۔ جہاں یہ شناسا روح اور ایک خفیہ سانپ ہے، آپ اسے نہیں دیکھتے، یہ آپ کا نابینا پن ہے۔ اسی وجہ سے مذہبی بدرو چرچ میں اتنی زیادہ ہے اور دنیا ہم سے کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بدصورت ہیں، ہم جاذب نظر نہیں، ہم اچھے اور میٹھے مسیحی نہیں ہیں۔ ہم بدصورت ہیں، جاذب نظر نہیں، اور ہم اچھے اور میٹھے مسیحی نہیں ہیں۔ ہم عیب ڈھونڈنے والے، اعلیٰ معیار اور عدم برداشت رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کیا ہے کہ لوگ ہم جنس پرستوں کے خلاف خطبے اٹھائے چلاتے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے؟ یہ کس طرح کی مسیحت ہے؟ یہ مذہبی افریت ہیں۔ آپ کے خیال میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کون آئے گا؟ کون سا خوف ہے؟ اس ضمن میں غیر قوم ہم سے اچھے نعرے لگا سکتے ہیں، اور آج ہم اس میں سے گزرتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہی، مذہبی بدرو کے زیر اثر کام کر رہے ہیں۔ اس راہ میں کہیں نہ کہیں مذہبی بدرو آ کر وہ چیز چرانا چاہتی ہے، وہ ہم سے چرانا چاہتی ہے جو خدا ہمیں پیش کرتا ہے۔ کیسی دیوانگی ہے کہ لوگ اسے خریدتے اور کہتے ہیں اوکے ہم زیادہ نفیس ہو جائیں گے، زیادہ خاموش ہو جائیں گے، میں ایک خاطر طرز عمل رکھوں گا، خاص انداز سے کپڑے پہنوں گا، بس میں ایسی شان رکھوں گا، میں اس حد کو نہیں چھوڑ سکتی، اگر میں ذرا اس طرح چلوں تو مجھے خود ملامتی محسوس ہوتی ہے اور میں خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے کبھی حدود نہیں سرکائی۔ میں کتنی دور جا سکتی ہوں، میں زندگی سے کتنا لطف اٹھا سکتی ہوں، زندگی کا کتنا مزہ لے سکوں گی اور خدا کا لطف اٹھاؤں۔ اور اگر کبھی آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ خدا آپ کا لطف لینا اور آپ کو لطف دینا چاہتا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ سوچا ہوگا کہ ایک غیر قوم کی عورت نے امریکہ میں چرچ کھولا ہے؟ عشق آبلا، ایک سابقہ غیر قوم عورت، برسوں گزرنے کے ساتھ ٹی وی پروگرامز اور سوشل میڈیا کے ذریعے غیر مسیحی لوگوں تک مسیح کا پیار لے کر پہنچی۔
عشق کے ٹی وی پروگرامز 6 برے اعظموں کے 200 ممالک اور فیس بک پر 7 ملین لوگوں سے زائد براڈ کاسٹ کیے جا رہے ہیں۔ عشق نے ورچوئل چرچ ڈریم چرچ فیس بک پر آن لائن براڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہوئے تمام رنگ و نسل کے لوگوں کو مسیح کی محبت میں اکٹھا کیا۔ ساری دنیا میں تمام قوموں کے لوگوں نے انہیں براڈ کاسٹ دیکھنا اور اس کی ٹیم کے ساتھ تعلق بنانا شروع کیا۔ ڈریم چرچ کو مصر، عراق، افغانستان، سعودی عرب، پاکستان، کینیا، انڈیا، انگلستان، سویڈن، امریکہ، کینیڈا، لیٹن امریکہ اور بہت سے دوسرے ممالک میں دیکھا جاتا ہے۔ حال ہی میں عشق کو لگا کہ خدا اسے ڈریم چرچ کو نہ صرف آن لائن بلکہ ورجینیا میں ایک حقیقی چرچ کے ذریعہ پھیلانے کی بلاہٹ دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کو غلامی سے نکال سکتے ہیں، لیکن جب تک لوگ واقعی آزاد نہ ہونا چاہیں آپ ان میں سے غلامی کو نہیں نکال سکتے۔ آپ ایک آزاد شخص ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون اور کہاں ہیں۔ آپ کو دنیا کے کسی دوسرے ملک میں غلام کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ سب سے زیادہ آزاد ہو سکتے ہیں۔ بالکل ناقابل یقین ہے۔ سب سے پہلے ڈریم چرچ کی یہ رویا، ڈریم چرچ کا یہ خواب کہاں سے آیا ہے؟ لوگوں نے ہمیں افغانستان، سعودی عرب، عراق اور پوری دنیا سے لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں میں ہوں وہاں آسودہ نہیں ہوں، یا بنیاد پرستی کے ماحول میں رہتے ہوئے ہم چرچ نہیں جا سکتے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ میرا چرچ ہے، یہ میرے خوابوں کا چرچ ہے، اور ہم نے ورچولی شروع کر دیا۔ تو پھر خدا نے مجھے غیر حقیقی کو حقیقی چرچ بنانے کی بلاہٹ دی۔ میں نے بہت سے آزاد لوگوں کو جیل میں دیکھا ہے، اور ایسا تو میں نے جیل کے اندر بھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی یسوع کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جیل کی دیواروں میں وہ آزاد مردوں کی طرح رہتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو بڑھے گی اور دنیا بھر میں پھیلے گی۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی محبت کا تجربہ پائیں۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، مجھے یہ آزادی بہت پسند ہے۔ آن لائن عبادات دیکھی ہیں، آپ ان طریقوں کا ذکر کریں جنہیں آپ چرچ میں ایک اچھی تحریک گنتی ہیں۔ ہماری رویا لوگوں کو قوت دینا ہے اور ان کو چلانا ہے، اور آج رات خدا آپ کی شناخت ریلیز کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آج یہاں لوگ اس امید سے بیٹھے ہیں لیکن اپنی گرج کھو چکے ہیں۔ بالآخر ہم بیداری کی امید رکھے ہوئے ہیں۔ ہم بیداری اور عظیم بیداری کے لیے خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ ڈریم چرچ کے لیے آپ کا کیا خواب ہے؟ میرا خواب ہے کہ جو بھی آئے وہ خدا کی محبت کو محسوس کرے، انہیں لگے کہ وہ خدا کے خاندان کا حصہ ہے۔ اور ڈریم چرچ کے لیے میرا خواب تمام قوموں میں بیداری کی آگ کا شروع ہونا ہے۔ جب آپ ایسے وقت سے گزر رہے ہوں اور آپ کو کچھ نہ لگے اور کوئی آپ کی مدد نہ کر سکتا ہو یا سمجھ سکتا ہو، اور اچانک کچھ ہو جائے، ایک لمس، ایک سانس یا ہوا کی صورت میں وہ آئے اور ایک ٹچ سے سب کچھ بدل دے، صرف ایک ٹچ۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی کبھی بھی پھر پہلے جیسی نہ رہے گی۔